میں AK آزاد آج سلطان محمود خان رحمۃ اللہ والد گرامی جناب شاہد محمود خان ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ کے چہلم کے موقع پر دعوت خطاب دے رہا ہوں سجادہ نشین جناب ڈاکٹر عبدالصمد قادری چشتی شکوری کہ وہ موت و حیات اور بعد از موت انسان کا عالم برزخ میں زندہ ہونا، عظمت والدین اور ان کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک، احسان اور اولاد کا صدقہ جاریہ پر آپ کے قلوب کو قرآن حکیم کی روشنی سے منور فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالصمد شکوری صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب شاہد محمود خان ایڈوکیٹ فرزند ارجمن جناب سلطان محمود خان ایڈوکیٹ مرحوم مغفور اور آپ کے قریبی عزیز و اقربا، آپ کے احباب اور برادران اسلام، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وکلاء حضرات یہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہیں تاکہ اپنے اس بھائی کو اپنی محبت کا اور ان کے والد محترم کو ایصال ثواب کر سکیں۔ ہم آج یہاں سب جناب سلطان محمود خان مرحوم اور رحمۃ اللہ علیہ اور شاہد محمود خان صاحب کی والدہ محترمہ کی برسی بھی ہے، ان کا پچھلے سال اسی ماہ میں وصال ہوا، تو اس سلسلے میں جناب شاہد محمود خان صاحب نے آج اس ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ ایصال ثواب کے لیے اپنے والدین کے لیے خصوصاً اہتمام کرنا یہ ایک بہت بڑی اولاد کے لیے سعادت ہے، اور یہی اب مرحوم کا سرمایہ جو ہے اس جہاں میں جو وہ چھوڑ گئے ان وارثین کی شکل میں، اور یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے دراصل، اور ان کے لیے بھی ان کی درجات کی بلندی کا بھی باعث ہے کہ انہوں نے آج اس چہلم کی محفل کا انعقاد کیا۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو تا قیامت کہ اسلام نے زندہ رہنا ہے اور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رہنا ہے، ہم کو ایسی ایصال ثواب کی محفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو تعلق ہے، میں اس وقت میری 6 سال کی عمر تھی جب سلطان محمود خان ایڈوکیٹ صاحب میرے والد محترم پیر و مرشد سیدنا پیر صوفی عبدالحمید رحمت اللہ علیہ قادری چشتی شکوری بابا جی قطب زمان، جن کی دکان اس وقت انارکلی بازار میں تھی، آپ اللہ کے برحق ولی تھے، صاحب شریعت ولی تھے، ان کی یہ مثال ہے
کہ میں ان کا بیٹا آج میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا 1979 کا گریجویٹ ہوں، لیکن یہ ان کی نظر کرم میرے اوپر ہے، یہ ان کی دعاؤں کا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا، ایک میری زندگی میں ایک انقلاب ریولیوشن برپا ہو گیا۔ یہ ان کی دعاؤں کا کرم ہے۔ اور خان صاحب اس وقت نوجوان تھے، اسٹوڈنٹ تھے، لاء کالج میں پڑھتے تھے، اور آپ کے ساتھ ان کا آنا جانا ہوا، پھر ایسا میل ہوا کہ آج 65 ایئر سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ جو تعلق ہے ان کا روحانی جو وابستگی ان سے ہوئی تھی، اور اس روحانی وابستگی کی وجہ سے اور اس نسبت سے آج مجھے آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کا موقع ملا کہ وہ اللہ کے پاس پردہ فرما گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کے نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ کون چکھے گا؟ نفس جو ہے انسانی وہ چکھے گا۔ ہمارا وجود جو ہے اور جو موت کا وقت مقرر ہے، ہم اس کو کوئی نہیں ٹاٹ سکتے۔ وہ بھی قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، جو اللہ پاک نے مقرر کر دیا ہے وقت، اسی وقت میں پھر موت نے آنا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے موت کو نہیں لا سکتا۔ آئی قضا لائی قضا، لے چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اسی طرح موت کہاں واقع ہونی ہے اس کا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ، کس لمحے، کس وقت۔ وہ تو پہلے بتا دیا وقت کا اور جگہ کا، مقام کا، کہ کس جگہ پہ موت ہوگی، وہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے فرما دیا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ پاک کو تمام چیزوں کا خبر ہے۔ کسی نفس کو، کیونکہ نفس کی بات کی ہے کہ موت جو ہے نفس کو ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کس جگہ انسان کی موت واقع ہوگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کلبہ افلاس میں، دولت کے کاشانے میں، کلبہ افلاس میں، دولت کے کاشانے میں، دشت میں، دریا میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت، کہ کسی کو نہیں پتا کہ گلشن میں، گھر میں، کس جگہ حج کے مقام پر ہوگا کہ کہاں ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ انسان فنا ہوتا نہیں ہے، انسان فنا نہیں ہوتا، اور جو بھی امتحان ہے انسان کا وہ اس کی نفس کا ہے۔ نفس انسانی کیا ہے؟ نفس انسانی جو ہے، نفس انسانی اس کا جو وجود ہے بطن میں، یعلم ما فی الارحام، اللہ پاک جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اللہ پاک اس کو شکل دیتا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اللہ چاہے انسان کو شکل دیتا ہے ماں کے بطن کے اندر۔ اب جب ماں کے اندر انسان کی ماہیت کا، انسان کے آنے کا وجود شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ
جو روح ہے وہ انسانی جسم کا ارتقا پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جسے نطفہ ٹھہرتا ہے, کنسیو کرتی ہے مدر, پریگننٹ ہوتی ہے, اسی دن سے انسان کا وجود اور اس کی روح کا ملاپ ہو جاتا ہے. پھر انسان کا جو ہے ولادت کے وقت جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نفس کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. نفس کی صورت میں روح اور جسم کا جو ملاپ ہے وہ نفس ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت, اور جو بھی امتحان ہوگا زندگی میں وہ نفس کا امتحان ہوگا. تو جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اگر تکلیف پہنچتی ہے کسی کو, انسان کو, تو اس کے نفس کو پہنچتی ہے کہ جتنی کہ اس کے اندر ہمت ہے. جو کوئی انسان کرے گا, نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا, تو بات جو ہے وہ نفس سے شروع ہوئی ہے. اللہ پاک سورہ شمس میں فرماتے ہیں وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ جو نفس, جو قسم ہے کہ انسانی نفس کی کس نے بنایا, کتنے اعلیٰ انداز میں بنایا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اپنی 4 بڑی چیزوں کی قسم لی, اور اس کے بعد جو انسان کا پھر جو وجود ہے وہ آگے نکلتا ہے. تو وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا, کہ قسم ہے نفس کی, انسان کے نفس کی, جس نے وَمَا سَوَّاهَا, جس نے اس کو اتنے اعلیٰ انداز میں پیدا کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر اس کے اندر ڈال دی, اس کے نفس کے اندر ڈال دی دونوں قوتیں, فجورہا بدی کی, برائی کی, وتقواہا اور تقوی کی. اب اس کو بندے خدا کو اختیار دے دیا کہ آپ نے کون سا عمل کریں گے. اگر نیک عمل کریں گے, اگر تقوی کی پیروی کریں گے, اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں, تو پھر قد افلح من زکاہا, تو پھر آپ فلاح پائیں گے. اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ ہی کریں گے, یعنی آپ تقوی کی جو قوت اللہ پاک نے آپ کے قلب کے اندر الہام کی ہے, ڈالی ہے, اگر اس کی پیروی کریں گے تو آپ نیک کاموں کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ فسق و فجور کی طرف, اس کو دنیا کو سب کچھ, اپنا مال و دولت, اس دنیا کو سب کچھ بنا لیتے ہیں جس کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت اجل آ جائے. ابھی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ انسان کے جانے کا کوئی پتہ نہیں, کہ آئی قضا لائی قضا, لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہم انسان اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے نام کو نہیں رکھ سکتے. میرا جو نام ہے, آپ کا نام ہے, کسی نے بھی اپنا نام خود نہیں رکھا, ہمارے بزرگوں نے رکھا. جو وقت تھا ہمارا دنیا میں آنے کا وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا, جانے کا وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ کئی دفعہ وہ آگے جا کے میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں. اب فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور اگر آپ نے برائی کے کام کیے تو پھر زمین میں آپ دنستے چلے جائیں گے, پھر آپ گناہوں سے آپ لبریز ہو کر آپ زمین میں دنستے چلے جائیں گے. خالی حقوق اللہ کا ادا کرنا تقوی نہیں دیتا. حقوق اللہ آپ کو تقوی کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے روزہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسی لیے آپ روزہ اپنے لیے رکھتے ہیں اور اللہ اور آپ کے درمیان رشتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کس لیے کہ تزکیہ نفس کے لیے. کس کے لیے؟ تزکیہ نفس کے لیے کہ قد افلح من زکاہا کو آپ حاصل کر سکے. وقت خواب من دساہا تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں. دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب تک یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قلوبیاں. تو انسان جو نفس جو لے کے آتا ہے، جس نے کامیابی کی زندگی گزارنی ہے. اب جو لوگ کامیاب زندگی گزارتے ہیں اپنے نفس کے لیے کا تزکیہ کرتے ہیں. اسی طرح آیات ہیں سورہ اعلیٰ میں. سورہ اعلیٰ میں بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے فرمان فرمایا. آیات ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی والآخرۃ خیر وابقی. کس نے فلاح پائی؟ بے شک اس نے انسان نے فلاح پائی جب اس نے تزکیہ نفس کیا. وذکر اسم ربہ فصلی کہ کثیر یا ایھا الذین اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جس نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کی یاد کو بلند کیا، اللہ کی یاد کے ساتھ نبی مکرم محمد مصطفیٰ کی یاد کو، ان کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک بلند کیا، بس اس نے فلاح پائی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا ہے فصلی، اس نے نماز پڑھی. کیا پڑھی؟ نماز. نماز بہت دین کا اہم رکن ہے. صدقہ جاریہ کے لیے بھی نماز جو ہے اولاد اگر ادا کرتی ہے تو ایصال ثواب کے لیے نماز سب سے اہم چیز ہے. آپ 5 وقت کی فرض نماز ادا کریں، 5 وقت کی فرض نماز ادا کریں. آپ نوافل ادا کریں، آپ سنت نماز ادا کریں، سنت موقدہ غیر موقدہ. آپ نماز تراویح پڑھیں، چاش پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، کوئی نماز بھی پڑھیں. تو جب تک آپ اپنے والدین کو ایصال ثواب نہیں کریں گے، ایصال جو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کیا ہے اور ایصال ثواب کی محفل کیا ہے، جب تک آپ ایصال ثواب نہیں کریں گے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. اور یہ اسحاق یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ الذی، الحمد یہ آیت نمبر 38 سورہ ابراہیم کی ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ پاک سے کہ مجھے اس بڑھاپے میں آپ کے سر سے شعلے اٹھتے تھے، آپ جو تھے بوڑھے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، عورت بانج تھی. اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے عطا فرما. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ وہی پاک ذات ہے جس نے مجھے عطا کیے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک اللہ پاک دعاؤں کا سننے والا ہے. پھر آیت نمبر یہ 38 ہے 39 آگے یہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے میرے مولا مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین. نہ صرف والدین کے لیے دعا مغفرت کی ہو رہی ہے، ایک کے لیے نہیں، دونوں والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام مومنین کہیں بھی دنیا میں
آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اور جو آنے والے ہیں اور جو موجود ہیں والدین اور جو مومنین ہیں ان کو بھی یہ دعا جا رہی ہے۔ تو اس حال ثواب کے بغیر یہاں پہ بھی آپ ثواب کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے ثواب کے لیے بھی آئے ہیں، آپ اپنی ہدایت کے لیے، میں بھی اپنی ہدایت کے لیے، ثواب کے لیے اس محفل میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ بھی ثواب کے لیے، ہدایت کے لیے، اور جو ارواح جہاں ہمیں پردہ فرما چکی ہیں ظاہری، جو اس دنیا سے دوسری دنیا منتقل ہو چکی ہیں، مرنے والے مرتے نہیں ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح ہے دوام زندگی۔ انسان جو ہے آنکھ سے اوجل تو ہوتا ہے لیکن فنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں، اور جو ہے آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے آنکھ بند ہونے کے بعد، آنکھ کھلتی ہے آنکھ بند ہونے کے بعد، کہ انسان کی جو ابدی جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ شروع ہی ہوتی ہے پردہ فرمانے کے بعد، ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہونے کے بعد۔ اب انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ کیسے زندہ کیا جائے گا، انسان سوچتا ہے کہ وہ کیسے زندہ کیا جائے گا، کہ اللہ موت کیسے دیتا ہے۔ فیہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہمیں پیدا کرتا ہے، منہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے، منہا اخرجکم تارۃ اخری، اور آخرت میں ہم اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ جب یہ مٹی ڈالتے ہیں قبر پر اس وقت بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو میں صدقہ جاریہ کی بات کر رہا تھا وہاں پہ کہ انہوں نے دعا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب تک ہم اپنے والدین کو اور مومنین کو ایصال ثواب نہ کر دیں ہم سلام پھیر ہی نہیں سکتے۔ سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کا پڑھنا فرض ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے فرض ہو گیا نا، کہ جب فرض نماز ہے تو پھر یہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر تو سلام نہیں بھیج سکتے، تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اب پیغمبر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی صدقہ جاریہ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بیٹے عطا فرما دے۔ کس لیے عطا فرما دے؟ اس لیے عطا فرما دے، آگے خود وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس لیے کہ وہ رہتی قیامت تک میرا صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اب زکریا علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا، انہوں نے بھی دعا کی، وہ پراپرٹی کا تو کوئی وارث نہیں مانگ رہے تھے، نہ ان کی کوئی زمین تھی نہ کچھ اور تھا، انہوں نے بھی وارث مانگا تھا، تبلیغ کا وارث مانگا تھا زکریا علیہ السلام نے، اور ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور پھر سورہ آل عمران میں دعا کی، یہ سورہ انبیاء میں سورہ آل عمران میں دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اولاد دے، طیب اولاد عطا فرما اللہ پاک۔ ان کا سمیع الدعا، وہاں پہ ان ربی لسمیع الدعا، جب اللہ کے کسی اسم اعظم کے اوپر لام اور زبر لگ جائیں گے تو سیغہ جلدی سے جلدی ہونے والا ہوگا۔ آپ بھی کئی ان اللہ لقوی عزیز آپ دعا کریں تو ایسی آیت جس کے اوپر لام کے اوپر زبر ہو تو وہ سیغہ امر جلدی ہونے والا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ذکر علیہ السلام نے دعا کی، یہاں بھی وہ فرماتے ہیں انکا سمیع الدعا، بے شک اللہ پاک، یہاں پہ اسلوب اور ہے، انکا سمیع الدعا، بے شک اللہ پاک دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہ پیغمبروں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے کس لیے مانگے؟ اپنے تبلیغ کے وارث مانگے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہاں پہ نبوت کی مہر لگنی تھی۔ اب جو یہاں پہ صدقہ جاریہ بنایا گیا، اس آپ کے
जिगर गोशा बतूल नवासा रसूल, नवासा रसूल सरदार नौजवाना ने जन्नत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए जो वाक़या करबला होना था, और आपकी सीरत का सबसे बड़ा बाब जो कि आपकी आरजू थी आरजुए शहादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकमील थी वो करबला के मैदान में आपके जरिए होनी थी और दीन की अहया होनी थी। और आज के दिन तक हुसैनियत और यजीदियत का जो था ये नाम रहती क़यामत तक दुनिया तक मौजूद रहना था कि एक हक और बादल के दरमियान लकीर खींचती, किनके जरिए सही ये क्या सदका जारिया था नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमाम हुसैन के जरिए। ये शाहिद खान साहब भी सदका जारिया है, मैं भी सदका जारिया हूँ, मैं भी किसी बुजुर्गों का सदका जारिया हूँ। आप सब भी सदका जारिया हैं, अपने वालिदैन का, मोमिनीन का सदका जारिया हैं, आप सरमाया हैं। तो जिंदा जो है वो जिंदगी ये एक जो है आर्जी जिंदगी है। असल जो जिंदगी है वो जो मैंने अभी आयत वादा का रस्मा रब्बी फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका, जबकि आखिरत जो है वो हमेशा के लिए है, अबका यानी आखिरत हमेशा के लिए। लेकिन हम सब कुछ इस आर्जी दुनिया को बनाए बैठे हैं। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहाइफ में मौजूद है। अब जो हम इंसान चले जाते हैं तो सवाल पैदा होता है, कई लोगों के अंबिया अलैहिस्सलाम के अज़हान में, दिलों में ये सवाल पैदा हो गया, उनके दिलों में भी ये सवाल पैदा हो गया कि अल्लाह पाक आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे। उज़ैर अलैहिस्सलाम सूरह बकरा आयत नंबर 258 आयत नंबर 258 बयान कर रहा हूँ सूरह बकरा की एक आयत में। ये उसलूब है कुरान पाक का, अल्लाह ताला की हस्ती का, कि खुद ब खुद इंसान को शुरू करने से पहले भी आयत को अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ने को इंसान का दिल चाहता है कि एक आयत में पूरा जो है बयान फरमा रहे हैं। जैसे आपको जो वकील हजरात हैं, अक्सर जज हजरात, जो रिट पिटीशन अर्जेंट चल रही होती है, कहते हैं टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, बस जल्दी से बयान कर दीजिए। लेकिन अल्लाह पाक एक आयत मुबारका में पूरा उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है एक बस्ती से। उस बस्ती के ऊपर वो देखते हैं कि छतों के ऊपर मकान गिरे हुए हैं और वहाँ उन मकानों के ऊपर मुर्दे पड़े हुए हैं। उनके दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह ताला तू इनको कैसे जिंदा करेगा। उसी लम्हे अल्लाह पाक उनको मौत दे देते हैं, उसी लम्हे अल्लाह पाक उनको मौत दे देते हैं। फिर उसके बाद उनको मौत देने के बाद अल्लाह पाक उनको जिंदा करते हैं। जिंदा करते हैं तो उनसे सवाल करते लामा कम लबिस, कि कितनी देर आप रहे। तो वो कहते हैं काला लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। यही असहाबे काफ जब उठे थे तो उन्होंने भी यही फरमाया था। उनमें से कहा था काला काइलुम मिनहुम, काला काइलुम मिनहुम, उनमें से किसी एक ने कहा कम लबिस्तुम, कि कम हम कितनी देर ठहरे। तो उन्होंने कालू लबिस्ना यौमन औ बादा यौम, कि हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा जो है वो रहे, हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा जो है वो रहे। यही उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कालू रब्बुकुम कम लबिस्तुम, कि हमारा रब जानता है सही इल्म उसको है। वो 309 साल रखे थे और उन्होंने उठने के बाद ये कहा काला काइलु मिनहुम कम लबिस्तुम कालू लबिस्ना यौमन औ बादा यौम। इधर उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उठे तो उन्होंने 100 साल, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम 100, आगे उर्दू तर्जुमा है कि आप 100 साल तक इस हालत में रहे, मुर्दा हालत में रहे। और ये देखें, आप अपने पानी को देखें, आपके करीब आपका पानी रखा हुआ था, मशरूफ था, वो ताज़ा पड़ा हुआ था।
آپ کے فروٹ سے سبر سے کچھ سبزیاں تھی وہ بالکل اسی طرح تازہ اور فریش تھی. پھر آپ نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نذیر بنانے کے لیے, میں نے اس کو مثال بنانے کے لیے ان کے جو گدھا تھا, ان کا حمارک جو تھا, اس کو میں نے جو ہے وہ زندہ رکھا, میں نے اس کو زندہ رکھا. وہ ہڈیاں جو تھیں وہ اگلی یہ آیت کا حصہ ہے, صرف ان کو نذیر بنانے کے لیے یہ اللہ پاک نے گدھے کو زندہ رکھا, ہڈیوں کو ترتیب میں رکھا. پھر اللہ پاک نے جس ترکیب سے رکھا تھا ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا, ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور پھر ان کے اوپر گوشت آ گیا, گوشت کے بعد اس کے اندر روح آ گئی, وہ گدھا زندہ ہو گیا. تو آپ وہ اللہ پاک وہ پھر آگے فرما دیا قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کے ماشاءاللہ بہت انوالوڈ ہیں, آپ ماشاءاللہ با علم بھی ہیں. تو ضروری نہیں کہ داڑھی رکھ کے ہی با علم ہوتا ہے. میرے بابا جی جو پیر و مرشد تھے جناب سلطان محمود خان ایڈوکیٹ کے, انہوں نے بھی اگر انہوں نے کبھی کسی کو نہیں پابندی لگائی تھی. وہ کہتے تھے دل کی قلب کی تزکیہ نفس ہونا ضروری ہے, اندر کا صاف ہونا ضروری ہے, اندر کی صفائی ہونی ضروری ہے. یہ باہر وہ نہیں دیکھتے تھے. وہ فرماتے کچھ داڑیاں نے, کچھ چاڑیاں نے, تو کچھ لامحاطرہ ساڑیاں نے. داڑیاں دے نال گل نہیں بنتی, داڑیاں خالی گل نہیں بنتی. اگر مینو توفیق اللہ نے دیتی تو مینو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, تو مینو وہ کم بھی کرنے چاہیے کہ کتے کوئی انگریز نہ کہے کہ ویل Islam is a great religion but when I see Muslims I don't want to become Muslim. یہ نہ کہے کوئی امریکن عورت نے کہا, یہ بالکل کہا اس نے کہ when I see Muslims I don't want to become Muslim. تو ایسے میں عمل نہ کروں کہ میں اسلام کے لیے جو وہ کوئی غلط مثال, ایسی مثال ہو کہ جو اللہ نے قائم کی کہ وہ ان کا گدھا زندہ ہو گیا اور پھر پکار اٹھے وَعْلَمُ قَالَ عَالَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ اللہ پاک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اس کے بعد دوسرا اس کے اگلی آیت ہے 259, بہت ہی اہم آیت ہے کیونکہ یہ اللہ کے بہت ہی محبوب جو پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام, جنہوں نے خانہ کعبہ کی, ٹھیک ہے, جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اس لیے وہ اللہ کے بہت محبوب پیغمبر ہیں. انہوں نے ان کے دل میں خیال آ گیا, انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ پاک آپ مجھے بتائیں تو صحیح مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ کا ہے ابراہیم علیہ السلام, آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے مولا میرا ایمان تو کامل ہے, بدرجہ یتم کامل ہے, آپ پہ میرا یقین کامل ہے, لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے, میں ترجمہ کروں, اپنے قلب کے اطمینان کے لیے میں نے یہ آپ سے سوال کر ڈالا. تو پھر اللہ پاک اوپر سے حکم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ 4 پرندے لے آئیں, ان کو مانوس کریں, ان کو مانوس کریں اور ان کو پالیں, پھر ان کو کاٹ دیں. یہ دیکھیں ایک آیت کے اندر ساری جتنی یہ ہے پوری یہ واقعہ ہے. ان کو کاٹ دیں اور پہاڑوں کے 4 پہاڑوں کے کونوں کے اندر ان کو رکھیں. تو ان کو کونوں میں رکھا گیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو آواز دیجیے. اب انہوں نے آواز دی, جب آواز دی تو اپنے جسم کے ساتھ, اپنی روح کے ساتھ, اسی شکل میں, کیونکہ اللہ پاک نے ان کے اوپر پہلے ان کو متنبع کیا تھا کہ آپ نے ان کو پہچان لینا ہے کہ کیا یہ وہی پرندے آئے ہیں. انہوں نے پہچان رکھا تھا وہی پرندے جو تھے وہ واپس آ گئے. تو پھر وہ بھی پکار اٹھے وَعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعْلَمْ کہ میں یقین ہو گیا, میرا ایمان پختہ ہو گیا. پہلے بھی نبی نے عزیر علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرا یقین کامل ہو گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب بھی میرا یقین ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کامل ہو گیا کہ آپ دوبارہ ضرور زندہ کریں گے, ضرور حساب ہوگا. جو ہم دنیا سے جائیں گے تو ضرور, اور لیکن جو ہمارے قلب جو مطمئنہ ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو
इला रब्बी की रादियतुम मर्दिया फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। तो ये जो नफ्स मुतमईन होंगे, जो जिनको इत्मीनान होगा, कल्बे मुतमईन, कौन नफ्स मुतमईन होंगे? इनको वापस जाने की जल्दी होगी, क्योंकि इनको इस हकीकत से आशना है ये कि हम अल्लाह के पास जाएंगे। वो दुआ करते अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमें जल्दी से बुला लीजिए, जी कि बुला लीजिए, हमें वापस बुला लीजिए। किस लिए बुला लीजिए? फतखुली फी जन्ना, फतखुली अपने जो फी इबादी, अपने खास बंदों के साथ हमें शामिल कर दीजिए। वह अदखुली जन्नती, और जन्नत में हमें दाखिल कर दिए। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अद्दलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। कि जो जिनसे अल्लाह राजी हो गया, यहाँ में भी नफ्स मुतमइन्ना वो है कि जो अल्लाह जिनसे खुश हो गया, और जो अल्लाह से खुश हो गए, या पहले अल्लाह का खुश होना जरूरी है। अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इन जो अल्लाह के जो बंदे होते हैं, ये भी कुरान पाक की आयत मुबारक तलावत की है। ये भी कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, जो भी ये तलावत कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक इनसे राजी हो गया, और वो भी अल्लाह से राजी हो गए, और अल्लाह ने इनके लिए जन्नत तैयार की है। ये जो हमारे सुल्तान महमूद खान एडवोकेट हैं, क्योंकि मेरा जज्बाती लगाव है कि मेरी उनके निस्बत है, मेरे वालिद मोहतरम से उनकी निस्बत है, वक्त की कमी है, लेकिन क्योंकि ये बात जो उनको हसूल होना है, वो यही होना है कि आखिरकार अल्लाह पाक उनको जन्नत के बागों में से आला बाग अताए, वो बाग अता फरमाए कि जिनके वो बहिश्त के बाग कि जिनके नीचे नहरें बहती हो, जिनके नीचे नहरी बहती हो, और वो वहाँ हमेशा रहे। वही करना चाहता हूँ कि वक्त की कमी है, वक्त का ख्याल रखना चाहिए। एक तरफ इसाले सवाब है, दुआ है, जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि एक तो हम मौत को हर वक्त याद रखें। इसलिए इकट्ठा होने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर फरिश्ते बैठाए हुए हैं। कुल्लु लफ्ज़िन लम्मा अलैहा हाफिज, हमारे ऊपर जो है अल्लाह पाक ने फरिश्ते कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज के निगहबान है, जो हमारे माला में लिख रहे हैं कि एक तो हमें मौत याद हो, दूसरा जो मौत का हसूल है और हमें भी इसी तरह जाने की जल्दी हो, और खुशी से जाएं कि अल्लाह पाक हमें नफ्स मुतमइन्ना अता करे, और हमें ऐसा नफ्स अता करे कि मुतमईन हो और हमसे रब राजी हो, और हम रब से राजी तो हैं, रब हमसे राजी हो कि हमारी आखिरत का, हमारे गुनाहों की माफ़ी का, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं। गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम बड़ी नाजम के हसनम उम्मती तू गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम। अब जहां जहां वालदैन का कुरान पाक में जिक्र हुआ है, मैं चंद जुमलों में बता रहा हूं कि अहमियत है वालदैन की। जब तक वालदैन आपसे राजी नहीं होंगे, आपकी बख्शिश का सामान नहीं होगा। आप 100 हज कर लें, आप 100 उम्रे कर लें, आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जितनी मर्जी इबादत कर लें, जब तक आपके वालदैन राजी नहीं है, और खुसूसन आपकी वालदा माँ और बाप दोनों का राजी नहीं है, आपको अल्लाह पाक जन्नत अता नहीं करेगा। और जिस जगह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपना जिक्र फरमाया, उनके साथ वालदैन को इतनी अहमियत दी कि सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह अनकबूत, सूरह लुकमान, सूरह अल-कहफ, सूरह बनी इस्राइल, जहां जहां वक़दा रब्बुका अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व इज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इस्राइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। ये जहां भी है वो अल्लाह पाक ने यही जिक्र किया। क़ालू रब्बुल्लाहि सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। फिर वालिदैन ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु
كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. تمہاری ماں نے بہت مصیبت میں پریگنسی میں رکھا, ڈیلیوری کیونکہ وقت جان کا لوا لمحات تھے, اور اس نے 30 مہینے 30 منتھ تمہیں دودھ اور پریگنسی میں اور دودھ پلایا, حتیٰ کہ تم اندھی جوانی کو پہنچ گئے, اور پھر پہنچے 40 سال کے. 40 سال کی عمر نبوت کی عمر ہے, آخری عمر ہدایت کی ہے. انسان پوری جوانی کو پہنچ کر واپسی کا سفر کرتا ہے, روح کی غذا بڑھتی ہے, جسم کی غذا کم ہوتی ہے. میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ والدین کا بہت بہت ہمارے اوپر حق ہے. ان کے جانے کے بعد شاہد صاحب کے اوپر اللہ پاک ان کی اولاد کو تا قیامت نسل در نسل, اور مجھے بھی, میں بھی ایک صدقہ جاریہ بن کر آج اپنے والد محترم کی جگہ پر یہ ڈیوٹی ان کی دعاؤں سے, اللہ کی رحمت سے, کرم سے, فضل سے, نعمت سے ادا کر رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں سب کو اپنے والدین کی عزت اور خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کرانی ضروری ہے, کھانے سے پہلے دعا بڑی ضروری ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر, مجھے نوح علیہ السلام کی دعا ہے, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنات ولا تزد مؤمنین وللمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار, يا عزيز يا